السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ ناول یار دیوانے، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 10۔ اب کیا ہوگا؟ خالد صاحب پریشان سے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا تک نہیں کہ ان کے پاس ثنا بھی موجود ہے۔ ان سب میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے خالد؟ مہتاب صاحب نے شکستہ انداز میں پوچھا۔ قصور تو میرے بیٹے کا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لڑکا ہے، اس پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی۔ وہ بیٹی کے باپ تھے اور بہت پریشان تھے۔ خالد صاحب کو دکھ ہوا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سامیہ اور ثنا، ان دونوں کو میں صحیح سلامت واپس لاؤں گا، انہوں نے عزم سے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ حنان تم چلو میرے ساتھ، مجھے مغرب ہونے سے پہلے کورٹ پہنچنا ہے، وہاں سے میں سامیہ کی ضمانت کا حکم نامہ لاؤں گا، پھر ہم پولیس اسٹیشن چلیں گے۔ اور مہتاب تم فکر نہ کرو، میں نے وعدہ کیا ہے نا، تو پھر کچھ بھی ہو جائے میں ثنا اور ارسلان کو واپس لا کر رہوں گا۔ نے ڈاکٹر مہتاب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلیں انکل، حنان نے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ چلو، وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں میرے وکیل رستے میں ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے سامیہ سے ملنے دے دیں۔ عمر نے ٹیبل کی دوسری جانب کرسی پر نیم دراز پولیس کانسٹیبل سے درخواست کی۔ کیوں لگتے کیا ہو تم اس لڑکی کے؟ کانسٹیبل نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ میری دوست ہے، عمر نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ صرف دوست؟ اس نے معنی خیز سے پوچھا تو عمر کا خون کھول گیا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میرے وکیل پہنچ رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ملنے کیوں نہیں دے رہے اس سے؟ دیکھو لڑکے، قانون کے معاملے میں مداخلت نہ کرو، سمجھے؟ تمہیں یہاں کھڑا رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے نا، اسے ہی کافی سمجھو۔ دیکھیں پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جو بات کرنی ہے ہمیں بتا دو، ہم پہنچا دیں گے اس تک۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ عمر نے غصے سے کانسٹیبل کی ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اے زیادہ غصہ نہ دکھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی وقت پولیس انسپکٹر اسٹیشن میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر کانسٹیبل جلدی سے کھڑا ہوا اور اسے سلیوٹ کیا۔ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ صاحب، یہ لڑکا اس لڑکی سے جسے ہم نے حراست میں لیا ہے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ کیوں لڑکے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز مجھے اس سے ملنے دیں، عمر نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ انسپکٹر نے غور سے اسے دیکھا، اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت سامیہ کے لیے فکر نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 منٹ، اس سے زیادہ 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ تھینک یو سر، عمر نے تشکر سے کہا۔ لے جاؤ اسے اور اس لڑکی کے پاس۔ انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل کو حکم دیا تو وہ جی اچھا کہتا ہوا کو اپنے ساتھ اندر کی طرف لے گیا۔ تم اتنی دیر سے کر کیا رہے ہو؟ ثنا نے اپنے سامنے کرسی پر رسی سے بندھے ارسلان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کافی دیر سے اپنے جسم کو جھٹکے دے رہا تھا۔ جیکسن ڈانس کر رہا ہوں، تم بھی کرو، ارسلان نے چڑھ کر کہا تو ثنا کا دل کیا رکھ کر تھپڑ رسید کرے اسے، لیکن افسوس اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، رسی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح تم ہل جل رہے ہو نا، رسی اگلے سال تک بھی نہیں کھلے گی، اور رسی کھول کر تم نے کر کیا لینا ہے؟ ہمیں کون سا باہر نکلنے کا راستہ پتہ ہے؟ ثنا نے بیزاری سے کہا تو ارسلان کی آنکھیں چمکی۔ مجھے معلوم ہے۔ واٹ؟ تمہیں باہر جانے کا راستہ معلوم ہے؟ مگر کیسے؟ اوپر والی دیوار پر دیکھو، روشن دان نظر آ رہا ہے۔ ہاں، ہم اسی روشن دان سے بھاگیں گے۔ تمہارا دماغ تو سلامت ہے، ہم اتنے اوپر پہنچیں گے کیسے؟ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، لیکن پہلے ذرا یہ رسی کھل جائے، ارسلان نے کہا۔ اغوا کاروں نے 12 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد نہ جانے کون سے علاقے میں لے جا کر داخل ہوئے تھے۔ ڈرائیو کے دوران ہی انہوں نے ارسلان کے والد کو فون کر کے اپنی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھ دی تھی، پھر ان دونوں کو اس کمرے میں لا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، ہر طرف گتے کے ڈبے ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے تھے، لیکن فضا میں انتہائی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن وہ کس چیز کی بو تھی وہ لوگ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس طرح تو تم کبھی رسی نہیں کھول سکتے، ثنا نے اسے مسلسل ہل ڈال دیکھ کر غصے سے کہا۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں، اور اب کیا کروں؟ ارسلان نے چڑھ کر پوچھا۔ تبھی اس کی نظریں اپنی کرسی کے پاس پڑے کانچ کے ٹکڑے پر پڑی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے خود کو کرسی سمیت اس طرح گرایا کہ اس کے ہاتھ کانچ کے قریب ہو گئے۔ ارسلان کیا ہوا تمہیں؟ ثنا گھبرائی۔ میں اپنے ہاتھ کھول رہا ہوں لڑکی، اس نے دبی دبی آواز میں کہا تو ثنا نے دیکھا کہ اس نے بہت مشکلوں سے اپنے ہاتھوں میں کانچ کا ٹکڑا پکڑ لیا ہے اور اب ان سے اپنی رسی کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس طرح تمہارے ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں سے خون کی باریک لکیر نکلتے دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، اس نے اس سے تسلی دی اور تھوڑی ہی دیر میں رسی کاٹ ڈالی۔ شاباش ارسلان، تم نے کر دکھایا۔ ثنا نے خود سے چہکی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ رسی کھولتے ہی ثنا ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہم اوپر تک کس طرح جائیں گے؟ ثنا نے روشن دان کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم ان کارٹنز کے ذریعے اوپر جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ بس تم دیکھتی جاؤ، ارسلان نے کہتے ہوئے ایک ڈبہ گھسیٹ کر اپنی طرف لایا، پھر اس کے برابر میں ایک کے اوپر ایک 2 ڈبے رکھے، پھر اس کے بالکل برابر میں اسی طرح 3 ڈبے مزید کھڑے کیے، اور یوں اس طرح اس نے کارٹنز کی مدد سے روشن دان تک جانے کی سیڑھیاں تیار کر لیں۔
चलो अली की दोस्ती का कोई तो फ़ायदा हुआ हमें। तुम्हें सना ने उसके कारनामे को सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा। अब मैं ऊपर जाता हूँ और तुम मेरे पीछे आओ, अरसलान ने कहा और पहले डब्बे पर पाँव रख कर ऊपर चढ़ाई ताकि उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ आई। उससे कांच की बहुत सी बोतलें आपस में टकराई हों। उसने पाँव वापस नीचे रख लिए। ये कैसी आवाज़ थी? सना ने अचंभे से पूछा तो अरसलान के कंधे अचकाते हुए कार्टन खोला तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर बेशुमार कांच की बोतलें रखी हुई थी, लेकिन जिस बात से उन्हें हैरत हुई वो ये थी कि इन तमाम बोतलों में बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि शराब। शराब का एक ही मतलब था कि यहाँ हराम काम हो रहा था। सलाखों के उस पार दीवार से लग के बैठी वो सख्त खौफज़दा नज़रों से इन हवलदारों को देख रही थी जो काफ़ी देर से उसी को घूर रहे थे। उनकी नज़रें सामिया को अपने वजूद से आर पार होती महसूस हो रही थी। उन्हें पहली बार उसे दुपट्टा ना लेने का अफसोस हो रहा था। या अल्लाह मेरी मदद करना, मुझे यहाँ से निकाल लेना, बाबा आप कहाँ है? उसने रोते हुए घुटनों में सर रख दिया। तभी उसे जेल की सलाखों के करीब किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने घबरा कर आयत करीमा पढ़नी शुरू कर दी। सामिया, किसी ने उसे पुकारा तो उसने सर न उठाया। सामिया, उसने फिर से पुकारा। सामिया ने आहिस्ता सर उठाया। सामने खड़े उमर को देखकर उसकी जान में जान आई। उमर, वो तेज से सलाखों के पास आई। उमर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। वो रो दी। मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं किया ऐसा, तुम फिक्र ना करो, मैंने खालिद अंकल को बुलवाया है, वो इंशाल्लाह तुम्हारी ज़मानत करवा देंगे। उसने उसे तसल्ली दी। सामिया रोते हुए सर हिलाया। तभी उमर की नज़रें उस हवलदार पर पड़ी जो काफ़ी देर सामिया को देख रहा था। शदीद गुस्सा आया। वो सामिया के सामने होकर खड़ा हुआ। उसने तो आज स्कार्फ भी नहीं लिया हुआ था, जीन्स पर सफ़ेद कुर्ती पहने आज उसे दुपट्टे की कदर कीमत का एहसास हो रहा था। ये लो, ये ओढ़ लो। उमर ने अपने कंधे पर रखी काली शॉल उतार कर उसकी जानिब बढ़ाई तो वो ठंड के बाइस पहन कर आया था। थैंक्स, उसने शाल ओढ़ते हुए कहा। लेकिन उमर बाबा किधर है? उसने सवाल किया तो वो साकित रह गया। वो तो भूल गया था कि अभी ये दर्दनाक खबर तो उसे सुनाई ही नहीं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है बाबा? उसने उमर को खामोश देखकर दोबारा पूछा। वो ठीक हैं। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है बस इसीलिए। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ? वो चीखी। सामिया, अंकल को आपके वकील आ गए और आपको बुला रहे हैं, एक कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होकर इत्तला दी तो उमर ने सर हिलाया। मैं जाता हूँ, फिक्र न करना, हम तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएंगे। उसने उसे तसल्ली दी और जाने के लिए मुड़ गया। बाबा, उसके दिल ने शिद्दत से बाप को पुकारा था। दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। उसने उमर की दी हुई शॉल को अपने गिर्द अच्छे से लपेटा और दुआ के लिए हाथ उठा ली। या अल्लाह मेरे पापा की हिफाजत करना। उसने दिल से दुआ की थी, लेकिन अफसोस, दुआ मांगने का वक्त गुजर चुका था। वो दोनों बारी बारी रोशनदान से बाहर कूदे तो उनके कदम टीन के शीट से टकराए। वो दोनों इसी वक्त टीन के छत पर खड़े थे। छत से नीचे एक सीधी सड़क जा रही थी और मसला ये था कि वो छत से नीचे कैसे उतरे। लेकिन उन दोनों को इस बात की परवाह ना थी। वो तो आंखें फाड़े इस मंजर को देख रहे थे। छत से नीचे जो सड़क जा रही थी उसके उस पार दरख्तों का एक झुंड शुरू हो रहा था और उसका इख्तिताम कहाँ हो रहा था उसका कुछ पता ना था। दूर आसमानों पर कहीं शायद सूरज निकल चुका था, लेकिन बादलों ने उसकी रोशनी को ज़मीन पर पड़ने से रोक दिया था। दरख्तों पर बर्फ़ की तह जमी हुई थी। सारे मंजर से इस वक्त जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी। हम कराची में तो नहीं हैं, अरसलान ने मंजर से निगाहें हटाते हुए कहा। ज़ाहिर सी बात है, कराची में इतनी बर्फ़ तुम्हारे चाचू तो लाएंगे नहीं, सना ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन हम हैं कहाँ? अरसलान ने पूछा। ये जानने से ज़्यादा हम इस वक्त यहाँ से उतरना चाहिए। ओह हाँ, वहाँ देखो एक सीढ़ी रखी हुई है। अरसलान ने इशारा किया तो उसने मुड़कर देखा। थोड़ी सी दूर एक लकड़ी की सीढ़ी छत से टिका कर खड़ी की गई थी। छत पर बर्फ़ की वजह से फिसलन हो रही थी, इसलिए उन्हें सीढ़ी तक पहुंचने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो दोनों वहां तक पहुंच ही गए। पहले तुम सीढ़ी से उतरो, सना ने कहा। क्यों? ताकि अगर सीढ़ी गिर जाए तो पहले तुम ही गिरो, उसने मासूमियत से कहा। ठीक है, पहले मैं ही जाता हूँ। अरसलान उसे घूरता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ा हुआ एहतियात सीढ़ियाँ उतरा। फिर सीढ़ी को मजबूती से पकड़ कर खड़ा हुआ ताकि सना नीचे आ सके। सना बेचारी भी डर डर के नीचे आ ही गई। जैसे ही उसके पाँव ज़मीन पर जमी बर्फ़ पर पड़े उसके जिस्म पर कपकपी तारी हुई। यहाँ तो बहुत ठंड है, उसने कपकपाते हुए कहा। तो वो लोग कराची की सर्दी के हिसाब से लिबास पहने हुए थे जो कि इस जगह के हिसाब से नाकाफ़ी था। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अरसलान ने कहते हुए सड़क की जानिब कदम बढ़ा दिए कि उस सड़क पर एक गाड़ी नजर आई। वो लोग दीवार की ओट में हो गए। ये तो वही गाड़ी है जिसमें हम यहाँ आए थे, सना ने सरगोशी नुमा लहजे में कहा। इससे पहले कि वो हमें देख ले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अरसलान ने कहा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ से? यहाँ तो इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। चलो वहाँ से चलते हैं, अरसलान ने दरख्तों की जानिब इशारा करते हुए कहा। तो वो तज़्ब-ज़ब का शिकार हुई। लेकिन वो तो कोई जंगल लगता है। सोचना बाद में, पहले चलो। अरसलान
دبی دبی آواز میں چیخا۔ وہ دونوں درختوں کی جھنڈ میں داخل ہوئے تو معلوم ہو کہ وہاں سڑک سے بھی زیادہ برف جمی تھی، تقریباً بھی 1 فٹ برف تو ہوگی۔ ان دونوں کے پاؤں برف میں دھنسنے لگتے تھے، چلتے پھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یہاں تو، ثنا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے نارتھرن ایریاز میں ہیں۔ ہاں شاید۔ اوہ نہیں یار، اچانک ہی ارسلان کی آواز گونجی۔ کیا ہوا؟ برف پڑ رہی ہے، اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ، یہ تو زبردست منظر ہے، مجھے تو برف باری دیکھنے کا بہت شوق ہے، ثنا نے اشتیاق سے کہا تو وہ چڑ گیا۔ ہم یہاں پکنک منانے نہیں آئے، ہمیں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ تم یہ بار بار مجھے کس خوشی میں ڈانٹ رہے ہو؟ تو اور کیا کروں، بار بار بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم۔ پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں، وہ سختی سے بولا۔ تو پہلے تو ثنا نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ برف میں پیر پٹکتی اسے اکیلے چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ برف میں اس کے پیروں کے دھنسنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ثنا رکو یار، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں بس ثنا پلیز یار۔ ارسلان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کے پیچھے بھاگا، لیکن نہ جانے ثنا میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اس برف میں بھی اس سے تیز آگے جانے لگی تھی۔ ثنا پلیز یار، میری بات تو سنو۔ ارسلان اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک تو برف میں چلنے میں اتنی دشواری ہو رہی تھی، اوپر سے آسمان سے بھی برف کے چھوٹے چھوٹے گولے گرنے لگے تھے۔ ثنا اس کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ثنا اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر آگے ہی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہلکان ہو رہا تھا۔ ثنا، آہ! ارسلان کی دل خراش چیخ فضا میں گونجی تو وہ گھبرا کر پیچھے مڑی، لیکن پیچھے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ ارسلان! وہ زور سے چلاتی ہوئی ارسلان کی طرف دوڑی، جس کے پیر لہولہان ہو رہے تھے اور خون کسی دریا کی طرح بہتا ہوا سفید برف میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کی ضمانت ہو گئی تھی، لیکن کیس فی الحال ابھی تک اس پر دائر تھا۔ اس کی ضمانت اور باقی کارروائی میں خاصا وقت لگ گیا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ ٹاؤن واپس آنے لگے تو فجر کے اذانے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ چکا تھا۔ وہ لوگ اسے لے کر گھر پہنچے تو گلی میں ایک رش سا لگا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتی اپنے گھر میں داخل ہوئی، لیکن سامنے پڑی لاش دیکھ کر اس کے پیروں تلے حقیقت میں زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر لوہے کی کھاٹ کے پاس گئی اور کفن میں لپیٹے وجود کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ بابا! وہ چیخی تو رشنا بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ بابا، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا اٹھے نا، وہ ان کی لاش کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سامیہ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ شفا کی سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیسے تسلی دے۔ عمر، تم نے کہا تھا کہ بابا ٹھیک ہے، پھر یہ کیا ہوا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ عمر پر ہی چلائی۔ سامیہ صبر کرو، حنان بھی بس یہی کہہ سکا تھا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن طوفان کو آنا تھا سو آ کر رہا اور آ کر چلا بھی گیا۔ ولید صاحب کی تدفین بھی ہو گئی۔ اس کے بعد سے تو سامیہ کو چپ لگ گئی۔ تم سب میرے آفس میں آؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تدفین کے بعد وہ لوگ گلی میں کھڑے تھے جب خالد صاحب نے انہیں مخاطب کیا۔ جی انکل، ہم آتے ہیں، حنان نے کہا تو وہ سر ہلاتے اپنے آفس کی طرف چلے گئے جو ان کے گھر کے باہر ہی بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ اور ڈاکٹر مہتاب خالد صاحب کے آفس میں موجود تھے۔ مجھے سامیہ کے بارے میں بے حد ضروری بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اسے جیل سے تو لے آئے لیکن اب اس پر سے کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ عاصم کے پاس جھوٹا نکاح نامہ ہے اور جھوٹے گواہان موجود ہیں، تو اگر اس نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ سامیہ اس کی بیوی ہے تو عدالت سامیہ کو اس کی تحویل میں دے دے گی۔ اوہ، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد صاحب کی بات سن کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ بتاتا ہوں، دیکھو، وہ عدالت میں تمام ثبوت جھوٹے دکھا سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا قاضی نہیں لا سکتا، کیونکہ قاضی ہمیشہ گورنمنٹ کا رجسٹرڈ ہوتا ہے اور وہ کبھی جھوٹے نکاح کی گواہی نہیں دے سکتا۔ مطلب اس حساب سے ہمارا کیس مضبوط ہے، حمزہ نے کہا۔ لیکن انکل، آپ جانتے ہیں کہ وہ صوبے کی مشہور سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ بالغرض اگر وہ جعلی قاضی لے آتے ہیں تو تب آپ کیا کریں گے؟ حیدر نے پوچھا۔ حیدر صحیح کہہ رہا ہے، وہ پارٹی کا بندہ ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر مہتاب نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اس وقت وہ بھی اپنی بیٹی کو بھول گئے تھے۔ پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ کیا؟ اگر سامیہ کا سچ میں نکاح ہو جائے اور ہم عدالت میں اصلی گواہ قاضی پیش کر دیں، کیونکہ وہ جو بھی قاضی لائیں گے بہرحال وہ گورنمنٹ کا رجسٹرڈ بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہم جس قاضی کو لے کر جائیں گے وہ سچی گواہی دے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے نکاح کے گواہان بھی اصلی ہوں گے، اور ہمارا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر سامیہ کا شوہر بھی گواہی دے دے تو پھر وہ کیس ہار جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو کمزور پڑتا دیکھ کر خود ہی کیس واپس لے لیں۔ تمہاری بات میں دم تو ہے، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ مہتاب صاحب نے پوچھا۔ جیسے بھی ہو، لیکن آج ہی یہ ہونا ضروری ہے۔ یہی ایک راستہ ہے سامیہ کو ان سب سے بچانے کا، اور مجھے یقین ہے جب ہم اسے سارے حالات سمجھائیں گے تو وہ بھی مان جائے گی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکا کہاں سے آئے گا؟ اور ابھی آ بھی گیا تو ایسا کون ہوگا جو اب ان تمام حالات میں سامیہ کو قبول کرے گا؟ مہتاب صاحب نے پوچھا۔ عمر، اگر تم اس سے نکاح کر لو اور عدالت میں گواہی دے دو تو ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے بنا کسی لگی لپٹی کے براہ راست عمر سے پوچھا تو ایک لمحے کو گڑبڑا گیا۔
صرف کیس تک کے لیے، اس کے بعد تم اور سامیہ اپنے اپنے فیصلوں میں آزاد ہو، تم لوگ چاہو تو علیحدہ بھی ہو سکتے ہو۔ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سے کہا، ٹھیک ہے میں تیار، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سامیہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، اسے سارے حالات بتائیں گے تو وہ مان جائے گی اور یہ کام خواتین کر لیں گی۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی تھی، سب اٹھنے لگے تو اسی وقت خالد صاحب کا فون بجا۔ یہ تو اغوا کاروں کا نمبر ہے، انہوں نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل آپ اسپیکر آن کر دیں، حنان نے کہا تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کال اٹھایا اور اسپیکر آن کیا۔ کیسے ہو وکیل صاحب؟ اگلے بندے نے بنا سلام دعا پوچھا۔ کیا کام ہے؟ آپ کیوں فون کیا ہے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ بھائی بڑے ہی کوئی انوکھے باپ ہو تم، بیٹے کی کوئی فکر ہی نہیں تمہیں، یا شاید تو نے ہماری بات کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ تمہارے بیٹے کی آواز سنا، اس نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، پھر اپنے کسی ملازم کو آواز دینے لگا۔ ذرا یہ فون لے کر جاؤ، اس لڑکے کو اس کے باپ کی آواز سنا دو۔ جی صاحب، وہ کہتا ہوا فون وہاں سے لے گیا۔ وہ سب دم صادف کو فون کال سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسپیکر میں ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، صاحب وہ لڑکا اور لڑکی بھاگ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ تو صحیح ہے تمہارا، بند کمرے سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ وہ چیخا۔ صاحب وہ اوپر والے روشن دان سے بھاگے ہیں۔ تو تم کہاں مر گئے تھے تب؟ اور موبائل دو مجھے ادھر۔ اس نے اس سے موبائل چھین کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف خالد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دیکھا تم لوگوں نے، میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا تو اس نے ارسلان کو وہاں سے نکال لیا، لیکن ہمیں ابھی ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ مہتاب صاحب ہنوز پریشان ہی تھے۔ فکر نہ کرو، اب وہ کسی سے فون لے کر سب سے پہلے مجھے کال کرے گا اور اپنی لوکیشن بتائے گا۔ مجھے اب ارسلان کی کال کا انتظار کرنا ہے، انہوں نے کہا اور پھر حیدر کو مخاطب کیا۔ حیدر اپنے باپ سے کہو کہ قاضی کا انتظام کرے، ہمیں ابھی سامیہ کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ جی انکل، وہ کہتا وہ باہر چلا گیا تو باقی سب بھی باہر نکلنے لگے سوائے علی کے۔ تم کیا سوچ رہے ہو علی؟ خالد صاحب نے اس سے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ روشن دان سے کوئی کیسے بھاگ سکتا ہے، جب ارسلان آئے تو پوچھ لینا اس سے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویل آئی لائک اٹ۔ اس نے ارسلان کے بھاگنے کے انداز کو سراہا تو خالد صاحب بھی ہنس دیے۔ بالآخر پریشانیاں ختم ہونے کی طرف جا رہی تھیں۔ تم کیا آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے؟ ثنا خفگی سے ارسلان کو کہہ رہی تھی، جو اپنا دایاں پاؤں زمین پر سیدھا رکھے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، بلکہ کہنا درست ہوا کہ وہ برف میں دھنسا ہوا تھا۔ اتنا گہرا کٹ لگ گیا ہے اور خون بھی اتنا زیادہ بہہ رہا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ ارسلان کے پاؤں سے خون مستقل بہہ رہا تھا اور سفید برف کو لال رنگ سے روشناس کروا رہا تھا۔ اس کے پاس ہی لوہے کا ایک شکاری شکنجہ رکھا ہوا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ ارسلان کا پاؤں اسی شکنجے میں پھنس کر زخمی ہوا تھا۔ میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہاں پر شکنجہ ہے، اس نے وضاحت دی تو ثنا شرمندہ ہوئی۔ ارسلان خون تو رک ہی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ اگر خون نہ رکا تو میں مر جاؤں گا بس۔ ارسلان نے اسے تنگ کرنے کو کہا۔ ایسے مت کہو پلیز، وہ مزید تیزی سے رونے لگی۔ اوہو میں مذاق کر رہا تھا، مت کیا کرو ایسے مذاق۔ اچھا اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر تو تم بن رہی ہو، میں تو نہیں۔ اب کہ ارسلان کو بھی اپنے پیروں سے بہتے خون کی فکر ہونے لگی تھی۔ ٹھنڈ سے ان دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ اب تو ارسلان کو بھی کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کون ہو تم دونوں؟ درختوں کے پاس سے آواز آئی تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک ہمپٹی ڈمپٹی جیسی جسامت کے انکل کھڑے تھے۔ انہوں نے براؤن پینٹ پر ریڈ چیک والی شرٹ پہن رکھی تھی اور کندھوں سے کمر تک آتی بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ چھوٹا قد، سفید لمبی داڑھی اور اچھی خاصی بڑی توند۔ ان کو دیکھ کر سب سے پہلے یہی لگا تھا کہ وہ کوئی کارٹون ہے۔ انکل ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ارسلان نے کہا۔ ہو موٹے تمند والے انکل اپنے ہونٹ گول کر کے ہنسے اور ایسا کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگے تھے۔ تم دونوں اس جگہ آئے کیسے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہم یہاں آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہیں۔ ہو لڑکے، لائے گئے ہو کا کیا مطلب ہوا؟ ہم اغوا ہو گئے تھے لیکن پھر ہم وہاں سے بھاگ گئے۔ ہو زبردست، مجھے ایسے ایڈونچر بہت پسند ہے۔ لڑکی تم رو کیوں رہی ہو؟ بات کرتے ان کی نظر ثنا پر پڑی۔ انکل دیکھے نا، اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے اور اتنا خون بہہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہو یہ تو کوئی بات ہی نہیں، لڑکی میرے گھر چلو، وہاں مرہم پٹی کر لینا۔ ہو ہنسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا شاید۔ اپنا گھر یہی ہے کیا؟ آپ کا گھر یہی ہے کیا؟ ثنا نے پوچھا۔ انہی درختوں اور برفانی علاقوں میں۔ ہو چلو لڑکے آؤ میرے ساتھ، تھوڑا پیدل چلنا ہے اور اس کے لیے تمہیں تھوڑی ہمت کرنا ہوگی۔ ہو انہوں نے ارسلان کو ہاتھ دے کر اٹھایا تو وہ کھڑا ہو گیا، مگر اسے چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ اسے ایک طرف سے ثنا اور ایک طرف سے اس انکل نے سہارا دیا ہوا تھا۔ سارے راستے وہ بوڑھا آدمی پشتوں میں کوئی لوگ گیت گاتا رہا تھا۔ برف باری اب برفانی طوفان میں تبدیل ہو گئی تھی، ایسے میں چلنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہے تھے۔ برفانی علاقہ، لوگ گیت، سفید برف سے ڈھانپے ہوئے درخت اور وہ تین نفوس۔ انجان رستہ، انجان سفر، انجان منزل پر امید پھر بھی قائم تھی۔
पर उम्मीद फिर भी कायम थी। सामिया को राज़ी करना मुश्किल काम था, लेकिन उसे राज़ी कर लिया गया था। इसमें सबसे बड़ा हाथ रशना का था। उसी ने उसे समझाया था कि अगर तुमने इनकार कर दिया सामिया, तो याद रखना हमारे लिए केस जीतना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम हार गए तो अदालत तुम्हें आसिम के हवाले कर देगी। नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी, इससे तो बेहतर है कि मैं जेल में रह लूँ। उसने रोते हुए कहा तो रशना को बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि सामिया को ऐसी हालत में उसने कभी नहीं देखा था। तो फिर तुम प्लीज़ इनकार ना करना, रशना ने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ हिनान उमर के पास आया, जो अपने कुछ कागजात लेने अपने कमरे में आया था। वो अलमारी से कोई फ़ाइल निकाल कर उसका मुताला कर रहा था। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि तुम वलीद अंकल का एहसान उतारना चाहते हो। फ़ाइल के सफ़हात पलटते उमर के हाथ थमे। उसने नज़र उठाकर हिनान को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए फ़ाइल बंद कर दी। नहीं तो फिर मैं वलीद अंकल के एहसानात का बदला कभी नहीं उतार सकता। मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उनकी बेटी को मुश्किल में अकेला छोड़ दूं तो फिर मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। और जब ये सब ठीक हो जाएगा तुम मुझसे अलहदा हो जाओगे, मतलब जब तुम उसे तलाक दे दोगे तब क्या मुंह दिखाओगे अंकल को। इस बात का क्या मतलब? सीधी सीधी बात कहता हूँ, वो लड़की पहले ही एक रात जेल में गुजार चुकी है। इस पर यह बहुत बड़ा दाग लग चुका है, जो जाने कब मिटेगा। ऐसे में जब तुम उसे तलाक देकर उसे मज़ीद बदनाम करोगे तब क्या मुंह दिखाओगे उसके बाप को। उमर साकित रह गया। इस पहलू पर तो उसने सोचा ही ना था। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी हो जाए मुझे उसे उन सब से निकालना है। चलो ठीक है, अभी तुम ये काम ठीक से करो, बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा, हिनान ने मुस्कुराते हुए कहा। दूल्हे मियाँ आप तैयार? अली ने दरवाज़ा झांकते हुए पूछा। कैसी तैयारी? क्यों भाई, तो उन्हें अपने निकाह पर तैयार नहीं होना, ऐसे ही जाओगे सर झाड़ मुँह फाड़? शुक्र है ये बात अरसलान ने नहीं कही, वरना वो इस मुहावरे को भी ऐसी की तैसी ज़रूर करता। उमर को अरसलान याद आया था। वैसे वो होता तो क्या कहता? हिनान ने थोड़ी तले हाथ रखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। वो कहता उमर तो ऐसे ही जाएगा क्या? चेहरा झाड़ शक्ल फाड़ अली ने शरारत से कहा तो तीनों हंस दिए। चल भाई, तूने अगर तैयार नहीं होना तो नीचे आ जा, वरना काज साहब ने भागने की तैयारी की हुई है, हर थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी देख रहे हैं। अली ने कहा तो वो दोनों सर हिलाते हुए उसके पीछे चल पड़े। सफ़ेद बर्फ़ से ढके दरख्तों और सफ़ेद चादर ओढ़े सरजमीन के दरमियान बना वो छोटा सा मगर खूबसूरत लकड़ी का घर था, जिसकी छत पर बनी लकड़ी की चमनी से इस वक्त धुआं उठ रहा था, जिसका मतलब था कि घर के अंदर यकीनन आतिशदान मौजूद है, जो इस वक्त जल रहा है। बर्फ़ानी तूफ़ान इस वक्त ज़ोर पकड़ चुका था। बूढ़े अंकल ने लकड़ी का दरवाज़ा खोला और उन दोनों को देखा। ये रहा मेरा घर, बच्चों आ जाओ अंदर, यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए घर थोड़ा गंदा रखा हुआ है। हो वो बोहों कॉल करके हंसे। अरसलान सना अंदर दाखिल हुए तो उन्हें सुकून का एहसास हुआ, क्योंकि बाहर की निस्बत अंदर का माहौल काफ़ी गर्म था। इधर बैठ जाओ लड़के, उन्होंने एक सोफ़े पर कुशन दुरुस्त करते हुए अरसलान का। शुक्रिया अंकल। बड़ों को शुक्रिया नहीं कहते लड़के। हो और तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, उन्होंने सना से पूछा जो घर का जायज़ा ले रही थी। आपका नाम क्या है अंकल? सला ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए पूछा। वैसे तो मेरा नाम फैज़ान है, मगर तुम लोग मुझे अंकल फैज़ी भी कह सकते हो। हो अंकल, आप फर्स्ट एड बॉक्स ले आएँ प्लीज़। सना को अचानक से अरसलान का ख्याल आया तो बोली, अभी लाता हूँ लड़की, लेकिन इसके पाँव में टांके आएंगे, क्या तुम लगा लोगी? मैं डॉक्टर बन रही हूँ अंकल, बस आप ये बताएं कि आपके पास सारा सामान तो है ना? सना ने पूछा, जबकि टांगों के नाम पर अरसलान की हवा निकल गई थी। हु लड़की, अंकल फैज़ी के पास सब कुछ होता है, वो कहते हुए दूसरे कमरे की जानिब बढ़े। जब अरसलान ने उन्हें आवाज़ दी, अंकल आपके पास मोबाइल है क्या? क्या बात करते हैं लड़के? हु आज के दौर में किसके पास मोबाइल नहीं होता? हु मुझे अपने घर फ़ोन करके बताना है कि हम इस जगह फंस गए हैं। क्या सोचते होंगे वो लोग कि हमें ज़मीन चबा गई, आसमान हड़प गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। सना ने उसे घूरते हुए मुहावरा दुरुस्त किया। मेरा मतलब वही था, अरसलान ने सर खुजाते हुए कहा। दरअसल सख्त सर्दी के बायस अब उसके पैरों का खून भी जम गया था। अंकल थोड़ी देर में मरहम पट्टी का सामान और मोबाइल साथ ले आए। ये लो डॉक्टर। लड़की हु उन्होंने दवा का डब्बा उसकी जानिब बढ़ाया। इसमें सुन करने का इंजेक्शन तो है ही नहीं? सना ने पूछा। ओह, लगता है वो ख़त्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम बिना सुन किए टांके लगा दो इसके। क्या? नहीं ऐसा मत करना, अरसलान चीखा। अब तो ऐसा करना होगा अरसलान, क्योंकि मजबूरी है। बहादुर बनो लड़के। हु वैसे अंकल हम किस जगह पर है? सना ने सारा सामान तैयार करते हुए कहा, जिसे देख कर अरसलान को होल उठ रहे थे। बस कर दूँ, अंकल फैज़ी ने कहा। थोड़ी देर में सना ने अरसलान के टांके लगा दिए, मगर इस दौरान अरसलान ने चिल्ला कर पूरा घर सर पे उठा लिया था।